سمیت پانچوں وقت مولا علی مولا صدیق کے پیچھے کھڑے ہوئے کہتے تھے پیچھے سے امام صاحب کے اللہ اب کوئی بدبخت میرے مولا صدیق کو امام نہ مانے یہ اس کی بد نصیبی ہے. ہم کہتے ہیں مولا صدیق تو وہ امام ہیں جن کو مولا علی بھی اپنا امام مانے. ایک بندہ بڑی معصومیت سے مجھے کہنے لگا کہ جی دیکھیں حضرت عمر اور حضرت سیدنا صدیق اکبر حسنین کریمین کو اپنے کندھوں پہ اٹھاتے تھے. میں نے کہا کون کافر ہے جو اس کا انکار کرے؟ یہی تو ہم آپ کو سکھاتے ہیں کہ نبی کی آل کا ادب کس طرح کرنا ہے، یہ سکھایا ہی ہمیں صحابہ نے. لیکن میں نے کہا جملہ پورا کر دوں؟ کہا جی کر دو. میں نے کہا یہ بات یاد رکھ، مولا صدیق اور مولا عمر ہمیشہ حسنین کریمین کو کندھوں پہ اٹھاتے. کہا جی آج بھی اگر مولا صدیق ہوتے مولا عمر ہوتے تو وہ نبی کی آل کو کندھوں پہ بٹھاتے. میں نے کہا اگلا جملہ سن لے، مولا علی اور مولا عمر حسنین کریمین کو اگر کندھوں پہ اٹھاتے تو وہی حسنین کریمین نماز کے وقت ان کے پیچھے کھڑے ہو کے نماز پڑھتے. اگر آج بھی شیخین کریمین مولا صدیق اور مولا عمر ہوتے، شیخین کریمین آج بھی ہوتے تو آج بھی حسنین کریمین کو کندھوں پہ اٹھانے میں سعادت نصیب کرتے. اور آج بھی اگر وہ ہوتے تو حسنین کریمین پیچھے صف میں بیٹھتے، مصلی پہ مولا صدیق اور مولا عمر کو بیٹھتے. اللہ توجہ کیجئے گا. تو سیدنا صدیق اکبر کوئی عام ہستی نہیں ہے. اونچی کو سبحان اللہ. آپ نے ایک حدیث سنی الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، بڑی معروف حدیث ہے. یہ کہاں پہ ہے؟ جامع الترمذی، ابن ماجہ اور مسند احمد. ان تین حدیث کی کتب میں یہ حدیث موجود ہے. اور مزے کی بات یہ ہے انہی تین حدیث کی کتب میں اسی مقام پہ ایک اور بھی حدیث ہے جو ہم نہیں پڑھتے. وہ حدیث کیا ہے؟ ایک طرف میرے نبی نے فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، فرمایا حسنین کریمین جنتی جوانوں کے سردار ہیں. اور اسی مقام پہ ایک اور حدیث بھی ہے. اور مزے کی بات ہے انہی تین حدیث کی کتب میں اسی مقام پہ ایک اور حدیث بھی جس کے راوی خود مولا علی حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ کریم کریم رؤوف الرحیم نبی کے پہلو میں بیٹھے ہیں. شیخین کریمین سیدنا صدیق اکبر حضرت عمر پاک دور سے آ رہے ہیں. میرے نبی نے فرمایا علی ہذان سیدا کہول اہل الجنہ من الاولین والآخرین الا النبیین والمرسلین. فرمایا علی یہ شیخین کریمین جو ابوبکر عمر آ رہے ہیں نا یہ بھی سردار ہیں. یا رسول اللہ کس کے؟ کہول اہل الجنہ. بچہ پنگوڑے میں ہو نا اسے طفل کہتے ہیں. بچہ 10 سال کا ہو جائے اسے سبی کہتے ہیں. وہ بلوغت کے قریب ہو اس کے لیے غلام کی ٹرم استعمال ہوتی ہے. وہ بالغ ہو جائے شباب کی ٹرم استعمال ہوتی ہے. وہ 30 سال سے جناب والا اوپر ہو جائے اس کے لیے رجل کی ٹرم استعمال ہوتی ہے. 40 سال سے اوپر ہو جائے اس کے لیے کہول کی ٹرم استعمال ہوتی ہے. جناب 60 سال سے اوپر ہو جائے اس کے لیے شیخ کی ٹرم استعمال ہوتی ہے. 80 سال کے لیے شیخ فانی کی ٹرم استعمال ہوتی ہے. تو کہول جو ہے عمومی طور پہ 40 سال کے اوپر والے ہر آدمی کے لیے بولتے ہیں. تو اس کا آپ بوڑھا معنی کر سکتے ہیں کہ جنتی بوڑھوں کے سردار شیخین کریمین ہیں. اور الا النبیین والمرسلین، فرمایا صرف میری امت کے کہول کے درجے کے لوگ نہیں، من الاولین حضرت آدم کی امت سے لے کے میری امت تک اور میرے آخری امت تک جتنے بھی کہول کے درجے میں آتے ہیں اس کے سردار شیخین کریمین ہیں. الا النبیین والمرسلین کہہ کے مزید واضح کر دیا، فرمایا سوائے نبیوں اور رسولوں کے جنت میں کوئی شباب کے درجے میں ہے، کوئی طفل کے درجے میں ہے، کوئی رجل کے درجے میں ہے، کوئی کہول کے درجے میں ہے، کوئی شیخ کے درجے میں ہے، کوئی شیخ فانی کے درجے میں ہے. نبیوں اور رسولوں کے علاوہ جتنے بھی جنتی ہیں ان کے سردار شیخین کریمین ہیں. آپ اندازہ فرمائے میں یہ حدیث اس لیے پڑھی کہ آپ کو میں مسئلے کی اہمیت بتانا چاہتا ہوں. تو سیدنا صدیق اکبر وہ ہستی ہیں جو صرف جنتی نہیں جنتیوں کے سردار ہیں. اونچی کو سبحان اللہ. جنتیوں کے سردار.
وہ عظیم ہستی جن کو میرے نبی اپنی زبان سے کہ ابو بکر فی الجنہ. یار خدا کی قسم اللہ اکبر، حدیث پڑھ کے میں کانپ گیا. اعلی حضرت نے حدیث لکھی کہ سیدنا صدیق اکبر کا جب آخری وقت تھا تو آپ نے حضرت عمر پاک کو پاس بیٹھے تھے، فرمایا عمر اللہ نے کچھ کام بنائے ہیں رات کے کرنے کے، وہ دن کو کیے جائیں تو قبول نہیں ہوتے، اور کچھ کام اللہ نے دن کے کرنے کے بنائے ہیں وہ رات میں کیے جائیں تو قبول نہیں ہوتے. ان کے لیے اوقات جو وقت مقرر ہے اسی میں کرنا ہے. اور اے عمر میرے کریم نبی کا یہ فرمان ہمیشہ یاد رکھنا، انہو لا تقبل نافلۃ حتی تؤدى الفریضہ، اس بندے کی کوئی نفلی عبادت قبول نہیں کی جائے گی جس کا فرض ادا نہیں ہوگا. اب سمجھ آئیے کہ فرض کی اہمیت کیا ہے. یہ سیدنا صدیق اکبر جیسی ہستی فرما رہے ہیں کہ اس بندے کی کوئی نفلی عبادت قبول نہیں کی جائے گی جس کا فرض ادا نہیں. اور اسی سے ریلیٹڈ اگلا ریفرنس حضرت علی پاک رضی اللہ تعالیٰ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم، آپ فرماتے ہیں میرے کریم رؤوف الرحیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ فرض چھوڑ دے، فرائض چھوڑ دے اور نفلی عبادات میں لگ جائے، اس بندے کی مثال اس پریگننٹ عورت کی طرح، حاملہ عورت کی طرح ہے جو 9 مہینے بچہ پیٹ میں رکھتی ہے اور 9 مہینے کے بعد بچہ ضائع ہو جاتا ہے. فرمایا اس نے تکلیف بھی کاٹی، وقت بھی پورا لگایا، مگر حاصل وصول کچھ نہ ہوا. تو میرے نبی نے فرمایا علی جو بندہ فرض چھوڑ دے اور نفلی عبادت میں لگ جائے، اس بندے کی مثال اسی حاملہ عورت کی طرح ہے جس طرح اس کا حمل ضائع ہو گیا، وقت بھی پورا، تکلیف بھی کاٹی، حاصل وصول کچھ نہیں ہوا. تو جو مسلمان فرض چھوڑ دیتا ہے اور نفلی عبادات میں لگ جائے، اسی طرح اس کی نفلی عبادات برباد اور اور ضائع ہو جاتی ہے جس طرح اس عورت کا حمل ضائع ہو جائے. اور اس سے اگلا حوالہ امام اہل سنت کیا لکھتے ہیں فتح الغیب شریف کا، حضرت غوث شمدانی قطب ربانی شہباز الہ مکانی حضرت شیخ عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی رضی اللہ عنہ. آپ فرماتے ہیں، کون فرماتے ہیں؟ غوث پاک. کون؟ غوث پاک کے نام کی 11ویں ضرور پکانی ہے. غوث پاک کے نام کا بورڈ اپنے آستانے پہ ضرور لگانا ہے، پر غوث پاک کی بات نہیں ماننی، ان کی سیرت کو نہیں ماننا، ان کے کردار کو نہیں دیکھنا، ان کی فکر کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امام ربانی مجدد الفسانی حضرت شیخ احمد سرہندی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکتوبات شریف میں لکھتے ہیں کہ جو قطبیت کبریٰ کا مقام ہے نا، اس پہ 12ویں امام حسن عسکری فائز تھے. جب ان کا پردہ ہوا تو اس حضرت امام حسن عسکری سے لے کے غوث پاک تک اس مقام پہ کوئی فائز نہیں ہوا. جب غوث پاک تشریف لائے آپ اس مقام پہ فائز ہوئے، قطبیت کبریٰ کے مقام پہ. اور حضرت مجدد پاک فرماتے ہیں اور حضرت عبد القادر اربلی تفریح الحاتمی فرماتے ہیں کہ امام مہدی کے ظہور تک قطبیت کبریٰ کے مقام پہ آج بھی غوث پاک فائز ہے. جب تک غوث پاک مور نہ لگائے کوئی ولی بنتا نہیں ہے. حضرت غوث العظم حضرت شیخ عبد القادر جیلانی فتح الغیب شریف میں لکھتے ہیں اس بندے جتنا احمق اور بے وقوف انسان کوئی نہیں جو فرض کو چھوڑ دے اور نفلی عبادت میں لگے. 11ویں کے نام پہ آستانے ہمارے چمک رہے ہیں. آج ہر چھلا مچھا پیر جو ہر کام شریعت کے خلاف کرتا ہے وہ فرض کے قریب نہیں جائے گا مگر 11ویں کا لنگر ضرور پکائے گا. لاہور میں 11ویں والا بابا امام وہاں تقریر کرنے گیا، اس کا تماشے دیکھے میں نے. وہ اپنے مریدوں کو منع کرتا ہے نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم ہر وقت نماز میں ہوتے ہیں. 11ویں والا بابا، نام کیا 11ویں والا بابا. اور ان بابوں سے بچو یار، خدا کا خوف کرو. ہر 2 نمبر پیر کے پیچھے آپ پڑ گئے. کم از کم پیر ایسا پکڑو جو تمہیں مدینے کا راستہ دکھائے. پیر ایسا پکڑو جو نبی پاک صاحب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب دلائے، جو شریعت کا حیا سکھائے. حضرت یعقوب جرحی رحمت اللہ علیہ نقشبند کتنے بڑے روحانی پیشوا. حضرت محمد بہاؤالدین نقشبندی رحمت اللہ علیہ، ان سے پوچھتے حضور قیامت کے دن اگر میں آپ کو ملنا چاہوں تو آپ کس حال میں ملیں گے؟ اللہ اکبر.
نقشبند کے عظیم روحانی پیشوا حضرت محمد بہاؤالدین نقشبندی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں یعقوب اگر قیامت کے دن بھی تو مجھے ملنا چاہے نا تو قیامت کے دن بھی میں تمہیں نبی کی شریعت پر عمل کرتے نظر آؤں. سبحان اور امام ربانی مجدد الفسانی یار خدا کی قسم میں نے کہیں نہیں پڑھا, میں نے کہیں ممکن ہے کہیں نہیں پڑھا, یہ تو پڑھا ہے کہ پیر کی بارگاہ میں خلیفہ جائے مرید جائے تو جب واپس آئے تو مرید جو صادق مرید سچا مرید ہوتا ہے ادب کی انتہا ہوتی ہے, وہ مرید کبھی پشت نہیں دیتا اپنے پیر کو, انہی قدموں پہ واپس پلٹتا ہے, پشت نہیں دیتا. یہ تو میں نے پڑھا ہے, لیکن یہ میں نے نہیں پڑھا کہ مرشد گیا ہو خلیفے کی بارگاہ میں اور ان قدموں پہ واپس پلٹو اپنے خلیفے کو پشت نہ دیو. میں نے صرف ایک مقام پہ پڑھا ہے کہ حضرت مجدد پاک سلسلہ نقشبند میں حضرت باقی باللہ رحمت اللہ علیہ کے وہ خلیفہ تھے, اور حضرت باقی باللہ رحمت اللہ علیہ جب آئے نا حضرت مجدد پاک کے پاس اپنے خلیفہ اپنے فیض یافتہ ان کو مل کے جب واپس ہونے لگے اپنے خلیفے کو پشت نہیں دی, انہی قدموں پہ واپس گئے. اور یہ تو میں نے پڑھا ہے کہ خلیفے نے اپنے جنابے والا بچوں کو اپنے مرشد کے حوالے کی, حضور ان کو بھی قبول فرمائیں, ان کو بھی مرید فرمائیں. لیکن میں نے یہ نہیں پڑھا کہ پیر نے جنابے والا اپنے مرید کو کہا میرے بچوں کو بھی مرید کریں. یہ حضرت مجدد پاک کی شان. حضرت باقی باللہ رحمت اللہ علیہ نے اپنے دونوں شہزادوں کو مرید کروایا, فرمایا شیخ احمد میرے بچوں کو بھی اپنے سلسلے میں مرید کروایا. مجدد وہ مجدد پاک, اللہ اکبر. یار یہ وہ ہستیاں ہیں خدا کی قسم, ہم نے ان کا راستہ چھوڑ دیا, ہم نے اپنے بزرگوں کو پڑھنا چھوڑ دیا. ہم کن تلنگوں ملنگوں کے پیچھے پڑھ کے اپنا مسلک بھی برباد کر بیٹھے, ایمان بھی برباد کر بیٹھے, کردار بھی برباد کر بیٹھے. لوگ آج ہم پہ ہنستے ہیں, یہ وہابی دیوبندی ہمارا مذاق اڑاتے ہیں. کیوں؟ ان کو مذاق اڑانے کا موقع آپ لوگوں نے خود دیا. امام ربانی مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ, حضرت باقی باللہ رحمت اللہ علیہ جب آپ کا آخری وقت تھا نا, آپ نے اپنے تمام خلفاء کو ریفر کیا حضرت مجدد پاک کی طرف. فرمایا میرے بعد جس نے فیض لینا ہے نا وہ شیخ احمد سرہندی کے پاس جائے. تو ایک بزرگ آیا, عرض گزار ہوا مجدد پاک میں آپ کا پیر بھائی ہوں, تو میں اپنا حصہ لینے کے لیے آیا ہوں. آئے ہائے ہائے. تو حضرت مجدد پاک نے کیا کمال کا جملہ بولا, فرمایا بھائی میرے پاس اتباع سنت کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. یہ بات سننے کی دیر تھی کہ وہ فقیر پھڑپھڑانے لگا, جذبی کیفیت ایسی طاری ہوئی نا, پھڑپھڑانے لگا, زمین بھی ہلنے لگی اس کی جذبی کیفیت سے, زمین بھی رقص کرنے لگی. حضرت مجدد پاک نے خلیفہ کو او فرمایا میری طاق سے مسواک اٹھانا. مسواک پٹخی نا, حضرت مجدد پاک میرے زمین پہ, زمین ٹھہر گئی. آپ نے فرمایا فقیر حق اللہ نے تجھے بڑی کیفیت سے نوازا کہ تیری جذبی کیفیت سے زمین بھی ہلنے لگ گئی. توجہ سے میرے نوجوان سننا. اور فرمایا اللہ نے مجھے یہ سعادت بخشی ہے اگر میں حکم کر دوں تو سرہند کے سارے مردے قبروں سے باہر آ جائیں. لیکن بات اگلی کمال کی ہے. مجدد پاک فرماتے ہیں کہ تیری اس جذبی کیفیت سے زمین کا ہل جانا اور میرے حکم سے سرہند کے سارے مردوں کا قبروں سے باہر آ جانا, ان دونوں کمالات سے بڑھ کے میرے نزدیک کمال یہ ہے کہ دوران وضو سنت کے مطابق مسواک کرنا. کہاں گئی وہ فقیری, کہاں گئے وہ پیر, کہاں گئی وہ مجلسیں. اللہ ہے. حضرت مجدد پاک فرماتے ہیں ایک شخص 1000 سال تک عبادت کرے نا, 1000 سال جو سنت سے خالی ہو, شریعت سے, شریعت کے طریقے سے, اسوہ رسول سے, سیرت الرسول سے, شیوہ پیغمبری سے خالی ہو عبادت. فرمایا 1000 سال تک آپ نفلی عبادت کریں جو سنت سے خالی ہو.
اور 1000 سال تک ایک بندہ عبادت کرے، اور دوسری طرف دوسرا بندہ صرف دوپہر کا کھانا کھا کے اس لیے تھوڑی دیر سو جائے کہ یہ نبی پاک کی سنت ہے۔ حضرت مجدد پاک فرماتے ہیں اس کا اس بندہ مومن کا صرف دوپہر کو کھانا کھا کے تھوڑی دیر کے لیے سو جانا سنت کے مطابق سو جانا، اس دوسرے بندے کی 1000 سال عبادت میں بھاری ہے جو سنت سے کھاتی ہے۔ یہ ہیں ہمارے بزرگ، یہ ہمارے اولیاء اللہ۔ حضرت با یزید بستامی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کو ہوا میں بھی اڑتا ہے نا اس پہ جان نہ دے دو، ہوا میں اڑتا آ جائے اس پہ دل نہ پھینک دیا کرو، پہلے دیکھو کہ حفظ حدود کا خیال کرتا ہے۔ حفظ حدود کا پاسباں ہے، جو حدود اللہ ہے ان کی پاسداری کرتا ہے، اللہ کی حدوں کا لحاظ اور شرم اور حیا کرتا ہے۔ حفظ حدود دیکھو، پھر اتباع شریعت دیکھو کہ نبی پاک کی شریعت کے اتباع کرتا ہے کہ نہیں کرتا۔ اللہ حضرت علی راہ میتنی نقش بند کے روحانی پیشوا فرماتے ہیں کہ عبادت کرتے کرتے بندے کی کمر ٹیڑھی ہو جائے نہ کبڑی ہو جائے ساری زندگی، پھر بھی وہ ولی نہیں ہو سکتا جب تک اس کا ہر کام شریعت کے مطابق۔ اللہ کسی بھی سلسلے کے بزرگ کو پڑھ لو، حضرت خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ جنہوں نے 90 لاکھ ٹیڑھے دلوں کو سیدھا کر دیا۔ ہاشت بہشت بڑی عام سادہ سی کتابیں مارکیٹ سے مل جاتی ہیں، اس میں سلسلے چشتیہ کے بزرگوں کے فضائل موجود ہیں۔ اس میں جو دوسرا رسالہ ہے نا دلیل العارفین کے نام سے، حضرت قطب الاقطاب بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ نے حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کی 12 مجلسوں کا جو وہ رسالہ تیار کیا نا دلیل العارفین کے نام سے، اس میں 12 مجلسوں کا ذکر کیا خواجہ غریب نواز نے، حضرت بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ نے 12 مجلس ہیں۔ اور آپ سننا چاہیں گے کہ خواجہ غریب نواز کی پہلی مجلس کس ٹائٹل سے؟ پہلی مجلس ہی نماز کے بیان میں۔ خواجہ غریب نواز کی پہلی مجلس ہی نماز کے بیان میں، پہلی مجلس ہی نماز کے بیان میں۔ اور خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ آپ فرماتے ہیں کہ میں ایک شام کے بزرگ جو ہے نا، شام کے بزرگ ان کو ملنے گیا، شیخ اوحد بن محمد الواحد ان کو ملنے گیا، تو میں نے ان کو دیکھا کہ ان کے دائیں بائیں شیر کھڑے ہیں۔ کیا شیر کھڑے، اور شیر ایسے نہیں کہ گھر میں پالے ہوں، بچپن سے لیے ہوں اور ان کو دودھ اور ڈبل روٹی کھلائی ہو، وہ بڑے ہو گئے ہوں، پیر صاحب اس کے ساتھ تصویر بنا لیں تو مرید کے بڑے پہنچی ہوئی سرکار ہے جی شیر نال جناب تصویر بھی کھینچ دی۔ میں کیا وہ جناب وہ شیر کیڑا، اس میں پتہ ہی نہیں میں بکریاں کہ شیراں گھر دا پالا گیا۔ میں ساؤتھ افریقہ 2 دفعہ گیا ہوں، وہاں جنگل کے میں نے وزٹ کی ہے، میں نے کہا پیر صاحب کو میرے ساتھ بھیجو نا، بڑے خوفناک شیر ہیں، یقین جانیے وہ سرکاری گاڑی ہوتی ہے وہاں نیچے آپ چل ہی نہیں سکتے، وہ بڑی بند ہوتی ہے گاڑی، طرح طرح کی بڑی عجیب قسم کی وہاں چیزیں میں نے دیکھی ہیں۔ میں نے کہا اتنے خوفناک شیر ہیں، میں ذرا پیر صاحب نو 5 منٹ باہر واسطے کرسنا وقت تصوف دا وضو ٹوٹدا کیویں پیر صاحب، عجیب تماشا ہے۔ گھروں کے اندر لوگوں نے شیر، انگریزوں نے شیر پالے ہوئے، یہ کون سی کرامت ہے؟ وہ شیر وہ تھے جو روزانہ جنگل سے آ کے سلامیاں کرتے تھے۔ لیکن اگلی بات سننا، خواجہ غریب نواز فرماتے ہیں میں ان کو دیکھ کے پریشان ہو گیا۔ کیوں؟ کہ ان کے جسم میں گوشت نام کی شے نہیں، ہڈی ہیں، چمڑا ہے۔ تو میں نے پوچھا حضور انور آپ اتنے ضعیف اتنے کمزور کیوں ہیں؟
میرے کریم نبی کے غلاموں ذرا دل کے کان لگا کے سننا. وہ بزرگ فرماتے ہیں معین الدین میں 30 سال سے ایک چیز سوچ کے نا میرا اندر گل گیا ہے. 30 سال سے ایک چیز سوچ کے میرا اندر ختم ہو چکا ہے. حضور کون سی چیز ہے جو 30 سال سے آپ کو ستائے جا رہی ہے اور آپ کے اندر گوشت نہیں رہا, گل گیا گوشت آپ کا؟ فرمایا معین الدین 30 سال سے ایک چیز سوچ کے میں ہلکان ہو گیا ہوں کہ اگر نماز کا کوئی ادب رہ گیا تو قیامت کے دن رب کو منہ کیا دکھاؤں گا. اللہ. اس سے ریلیٹڈ ایک واقعہ آپ فرماتے ہیں میں شیخ اجل شیرازی کی بارگاہ میں گیا ان کو ملنے. وہ مغرب کی نماز کے لیے وضو کر رہے تھے, تو وضو کے بعد میں نے دیکھا کہ ان کا چہرہ بڑا غمناک افسردہ. میں نے پوچھا حضور کیا ہوا اچانک؟ فرمایا معین الدین وہ اس طرح ہوا ہے کہ میں انگلیوں کا خلال کرنا بھول گیا, انگلیوں کا خلال کرنا دوران وضو بھول گیا. تو ہاتف غیبی نے میرے کان میں آ کے کہا اجل حضور کی محبت کے دعوے بھی کرتے ہو اور تمہیں پتہ نہیں کہ وضو کے دوران انگلیوں کا خلال کرنا حضور کی سنت. خواجہ غریب نواز بس سنتا جا اور شرماتا جا اور اپنے ہم ماتم کریں کہ ہم کس پوائنٹ پہ کھڑے ہیں اور ہم نے اپنا حال کیا بنا, ہم کس طرف جا رہے ہیں. ادھر سے غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے, صبح جا کے تازی شیو کروانی ہے. جس قوم کو نبی پاک کی سنت قبول نہیں وہ موت کیا قبول کرے گا؟ احساس پیدا کرو اپنے اندر خدا کی. خواجہ غریب نواز فرماتے ہیں کہ میں کچھ عرصے کے بعد پھر گیا ان کے پاس, پھر ان کو بڑا متردد پایا. میں نے پوچھا حضور آج کیا؟ فرمایا معین الدین تمہیں یاد ہے وہ ایک دفعہ انگلیوں کا خلال رہ گیا تھا, آج تک وہ غم ستا رہا ہے کہ اگر قیامت کے دن مصطفیٰ کریم نے پوچھ لیا جواب کیا؟ خواجہ غریب نواز فرماتے ہیں میں حضرت فضیل عیاض رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں گیا تو 500 رکعت نفل انہوں نے پڑھے. میں نے پوچھا حضور یہ 500 رکعت نفل وجہ؟ فرمایا میں بطور کفارہ پڑھا. شرع شریف میں کوئی اس طرح کا نہیں عمل کہ جناب جس کا کفارہ 500 رکعت نفل ہو, یہ کون سا؟ فرمایا مجھے پتا ہے لیکن میں نے اپنے اوپر لازم کر رکھا ہے 1 سال تک میں 500 رکعت نفل پڑھوں گا. جی کیا وجہ کیا ہے وہ تو بتائیے. فرمایا وجہ یہ ہے کہ میں ایک دن وضو کر رہا تھا تو ازائے وضو پر پانی بہانا حضور کی سنت ہے نا, تو میں نے پانی بہایا تو اس کلائی پہ 2 مرتبہ پانی بہایا, تیسری مرتبہ بہانا بھول گیا. جب رات کو سویا نا تو خواب میں نبی پاک تشریف لائے. فرمایا فضیل ہماری محبت کے دعوے بھی کرتے اور تمہیں پتہ نہیں کہ 3 مرتبہ پانی بہانا میری سنت ہے. فرمایا اس پر میں نے لازم کر دیا کہ یہ ہوا کیوں, آج کے بعد 500 رکعت میں روزانہ بطور کفارہ پڑھتا ہوں. آپ کیا ہم کیا سمجھتے ہیں یار, ہم کدھر جا رہے ہیں؟ ان بزرگوں کے معاملات دیکھیں اور ہم اپنا حال دیکھیں. آج جاہل قسم کے لوگ چہرے پہ حضور کی سنت نہیں, سر پہ حضور کی سنت نہیں, کوئی حیا شرم نام کی شے نہیں, بڑھ کے لگاتے ہیں اور لمبی لمبی ہانکتے جھانکتے جناب کانپتے ہیں. اور ولایت کے دعوے, قطبیت سے نیچے دعویٰ کوئی نہیں, شریعت کے ہر کام خلاف. اللہ. اور پھر عجیب ظلم یہ ہے کہ پھر اپنے مریدوں کو یہ کہتے ہیں وہ جناب انہاں مولویاں دی لین ہو رہی ہے, فقیراں دی لین ہو رہی, شریعت ہو رہے طریقت ہو رہے. میں نے کہا شریعت ہو رہے طریقت ہو رہے, میں کہا شریعت بھی اور کوئی نہیں طریقت بھی اور کوئی نہیں, تو سن نویں جن پہاڑوں لتھے ہو ساڑھے گاٹے پٹو ہو. خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ جو دوسری مجلس ہے نا اس میں فرماتے ہیں کہ 4 چیزیں ہیں, ایک ہے شریعت, دوسری ہے طریقت, تیسری ہے معرفت, چوتھی ہے حقیقت. اب ذرا خواجہ غریب نواز کو سننا. او میرے بیٹا, اوے بیٹا چپ کر جاؤ بیٹا, 10 مرتبہ آپ کو کہا ہے بیٹھ جاؤ میرے بیٹا, بولنا نہیں آپس میں, ٹھیک ہے, توجہ کرنا. خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جو بندہ
کامل طور پہ شریعت کے ایک ایک حکم کو فالو کرتا ہے، اس پہ چلتا ہے، ادائیگی کرتا ہے، تو شریعت کی اتباع اور شریعت پر عمل کی برکت سے اللہ اس کو دوسرے درجے پہ فائز کر دیتا ہے، جس کو کہتے ہیں طریقہ۔ ہمارے بزرگوں کے سلسلے سیفیہ کے عظیم بزرگ حضرت اخنزادہ مبارک سرکار سیف الرحمن سیفی رحمت اللہ علیہ، ان کے متعلق میں نے سنا ہے ان کے صاحبزادے نے صرف ایک دفعہ زلفیں کٹوا دی تھی، تو انہوں نے بولنا چھوڑ دیا کہ تو نے زلفیں کیوں کٹوائی، یہاں تک معاملہ۔ حالانکہ یہ سنت غیر موقع، یہ بات وہی ہے، آپ رکھیں ثواب نہ رکھیں گناہ نہیں، لیکن ہم تو سیدھا سیدھا جناب والا شریعت کو دھکا دے رہے ہیں۔ اب آپ کہیں گے جی آپ نے زلف نہیں رکھی ہوئی، میں نے 4 سال رکھی ہیں، مجھے ذرا وہ الرجی سی ہو گئی ہے، اور جناب کوئی ڈاکٹر میں نے نہیں چھوڑا، بڑی مشکل سے انہوں نے کہا جناب ٹینڈ کرواؤ، میں کہا یار مہربانی کرو، ریونڈ پارٹی نال میرا تعلق کوئی نہیں، تو سون ٹینڈ کرانا تو کچھ لوگ اور سمجھنے لگ اس واسطے تھوڑے بہت رکھے ہوئے۔ اب تو الحمدللہ وہ بیماری سے جان چھوٹ گئی ہے، تو سامعین عزیز ہم توجہ کرنا۔ اللہ اکبر۔ تو میں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کر رہا تھا، مجھے سب سے بڑی خوشی پتہ ہے کیا ہے یار، دل سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو قدم قدم پہ کروڑوں برکتیں دے، آپ اتنے جم کے اور اتنی تسلی سے بیان سن رہے ہیں، یقین جانی مجھے بڑی دلی خوشی ہے۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے، اللہ آپ کو برکتیں نصیب کرے۔ خواجہ غریب نواز فرماتے ہیں جب بندہ شریعت پہ کامل اتباع کرتا ہے اللہ اس کو طریقت کے درجے پہ فائز کر دیتا ہے، اور پھر طریقت کے تمام اسباق شریعت مطہرہ کے حکموں کے مطابق اس کی ادائیگی کرتا ہے، پھر اللہ اس کو تیسرے درجے پہ فائز کر دیتا ہے جس کو کہتے ہیں معرفت، اور پھر معرفت کے تمام اسباق شریعت کے حکموں کے مطابق پورے کرتا ہے، پھر اللہ اس کو چوتھے درجے پہ فائز کر دیتا ہے جس کو کہتے ہیں حقیقت۔ یہاں پہ میں نوجوانوں کی اصلاح کے لیے ایک چیز عرض کر دوں، خواجہ غریب نواز نے کمال کی لکھی ہے، اس سے ریلیٹڈ گو کہ وہ بس آپ سمجھ لیں کہ ہماری اصلاح اس میں بڑی ہے، کیونکہ آج کا بد نگاہی کا دور ہے، بدکاری کا دور ہے، گلی محلے میں بدکاری کے اڈے کھلے ہوئے ہیں، اس لیے نوجوانوں کردار کو اپنا مضبوط رکھو، اپنے کردار کو پکا رکھو، اپنے باطن کی صفائی رکھو، اپنے جناب اس فکر کو منتشر نہ ہونے دو، ذرا توجہ، نکاح کو فروغ دو، زنا سے بچو۔ میں ضمناً ایک بات آ گئی ہے، خواجہ غریب نواز فرماتے ہیں کہ جب حضرت آدم دنیا میں تشریف لائے نا تو آپ نے حضرت مائی حوا پاک کے ساتھ مجامعت کی، عمل ازدواج سے ہم کنار ہوئے، تو جبرائیل امین آ گئے، عرض کی اے آدم اے اللہ کے نبی غسل فرمائیے، تو حضرت آدم نے فرمایا کہ میں اگر غسل کروں، حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا اگر میں غسل کروں تو اس غسل پہ ہے کیا؟ تو عرض کی جبرائیل امین نے کہ اگر آپ غسل کریں گے نا تو جو پانی کا قطرہ آپ کے جسم سے ٹچ کر گیا نا، ہر پانی کے قطرے کے بدلے میں اللہ ایک فرشتہ پیدا کرے گا جو قیامت کے دن تک اللہ کی تسبیح و تحلیل کرے گا، اور آپ کے جسم کا ایک بال جو ہے نا اس کے بدلے اللہ 1 سال کی نیکیاں لکھے گا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا یہ صرف میرے لیے ہے یا قیامت تک آنے والے حلال غسل کرنے والوں کے لیے؟ ایک ہوتا ہے حلال غسل، ایک ہوتا ہے حرام غسل۔ حلال غسل وہ ہوتا ہے جو آپ جناب والا شادی شدہ حضرات غسل کرتے ہیں اپنی بیوی سے عمل ازدواج کرنے کے بعد، اور ایک حرام غسل ہوتا ہے جو دائیں بائیں بندہ منہ مارتا ہے۔ اس حرام اور حلال غسل کو ڈسکس کر رہے ہیں خواجہ غریب نواز۔ خواجہ غریب نواز فرماتے ہیں کہ جو حلال غسل، جبرائیل امین نے عرض کیا اللہ کے نبی جو قیامت تک مسلمان حلال غسل کرے گا نا اس کے ہر بال کے بدلے میں اللہ تعالیٰ 1 سال کی نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں لکھے گا، اور جو پانی کا قطرہ اس کے جسم سے ٹچ کر گیا ہر پانی کے قطرے کے بدلے میں اللہ فرشتہ پیدا کرے گا، اور وہ فرشتہ قیامت تک اللہ کی تسبیح و تحلیل کرے گا، اور اس کا ثواب اس حلال غسل کرنے والے کے نامہ اعمال میں لکھا ہے۔ یہ بات کرنے کے بعد خواجہ غریب نواز رونے شروع ہوئے،
آپ رونے لگ گئے. تو حضرت بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ گزار حضور روتے کیوں ہیں؟ فرمایا یہ تو حلال غسل کرنے والے کی فضیلت ہے نا، لیکن جو حرام غسل کرے گا اس کے لیے وبال یہ ہے. نوجوانوں ذرا دل کے کانوں سے سنو، فرمایا جو حرام غسل کرے گا، بدکاری کر کے جو غسل کرتا ہے یہ حرام غسل ہے. فرمایا جو مسلمان حرام غسل کرے گا ہر بال کے بدلے میں 1 سال کی بدکاریاں اس کے نامہ اعمال میں لکھی جائیں گی، اور جو پانی کا قطرہ اس کے جسم سے ٹچ کر گیا اس پانی کے قطرے کے بدلے اللہ ایک شیطان پیدا کرے گا جو قیامت تک گناہ کرتا رہے گا، وہ سارے کے سارے اس حرام غسل کرنے والے کے نامہ اعمال میں لکھے جائیں گے. اس لیے نوجوانوں آج سچے دل سے توبہ کر لو کہ آج کے بعد بدکاری کے قریب انشاءاللہ نہیں جائیں گے. سارے کہو انشاءاللہ. اس لیے زنا سے بچو، بدکاری سے بچو، اپنا دامن صاف رکھو اور پاکیزگی اور طہارت اپنی زندگی میں لاؤ. تو عرض کر رہا ہوں کہ ہمارے بزرگوں کا سٹائل کچھ اور ہے، ہمارے بزرگوں کے طور طریقے کچھ اور ہیں. حضرت غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے عرض کر رہا تھا، حضرت غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے یکم رمضان کو. 10ویں صدی کے مجدد امام عبدالوہاب شعرانی الجواقیت والجواہر میں لکھتے ہیں، اور شیخ محقق الاطلاق حضرت عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ آپ بھی مدارج النبوہ میں لکھے ہیں کہ حضرت غوث پاک رضی اللہ عنہ پیدا ہوئے یکم رمضان کو. ایسا ہی ہے، یکم رمضان کو پیدا ہوئے. اور یہ کرامت تو آپ نے سنی ہوگی حضرت غوث العظم رضی اللہ عنہ کی کہ حضرت غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جناب والا یکم رمضان کو پیدا ہوئے، اور صبح صادق سے لے کے غروب آفتاب تک آپ نے اپنی والدہ کو دودھ نہیں پیا. اور روزے چھوڑنے والی قوم، ہائے کاش کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات. غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یکم رمضان کو پیدا ہوئے، اور یکم رمضان شریف جب آپ پیدا ہوئے تو پہلے دن صبح صادق سے لے کے غروب آفتاب تک آپ نے اپنی والدہ کا دودھ پہلے دن روزہ رکھا کہ نہیں؟ اب میرا جملہ سننا، شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات. جو غوث العظم پہلے دن فرض کی اتنی حفاظت کرتے ہیں، انہوں نے بڑے ہو کے شریعت کے پیرے کس طرح دیے ہوں گے. آپ مادرزاد ولی تھے، پیدائشی ولی تھے. 18 پارے تو اپنی والدہ کے پیٹ میں آپ نے حفظ کر لی، اور جب دنیا میں تشریف لائے 7ویں سال آپ کمپلیٹ حافظ ہو گئے. 18 سال کی عمر میں آپ نے اپنی والدہ ماجدہ کی خدمت میں عرض کی، حضور آپ مجھے اجازت دیں، امی جان مجھے اجازت دیں، میں نے بغداد شریف جانا ہے. بیٹا کیوں جانا ہے؟ کہا مولوی بننا ہے، جامعہ نظامیہ میں پڑھنے کے لیے جانا ہے، مولوی بننا ہے. تو والدہ ماجدہ فرماتی ہیں بیٹا عبد القادر 400 کلومیٹر دور ہے بغداد یہاں گیلان سے، کہا امی مولوی بننا ہے، دین پڑھنا ہے. حالانکہ آپ مادر زاد ولی ہیں. سمجھ نہیں آئی ہے؟ جو کہتے ہیں طریقت اور ہے، شریعت اور ہے. میں نے کہا جن کے ولایت گھر کی ہے، جو پیدائشی ولی ہیں، میں پوچھنا چاہتا ہوں جو میرے عبد القادر جیلانی پیدائشی ولی ہے، مادرزاد ولی، وہ مدرسے کیوں جا رہے ہیں؟ مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ مفتی صاحب نے فرمایا یہاں بچیوں کا مدرسہ ہے. ان ماؤں کے لیے پیغام ہے کہ اس ماں کا حوصلہ دیکھیے. حضرت شیخ عبد القادر جیلانی 2 بھائی ہیں، چھوٹے بھائی وہ 18 سال کی عمر میں فوت ہو گئے، اب رہ گئے اکیلے، والد ویسے فوت ہو گئے. اب ایک ماں کا لخت جگر عبد القادر جیلانی، ایک ہی بیٹا ہے اپنی ماں کا. تو عرض گزار ہوئے اماں جی اجازت دیجئے بغداد جانا. دعاؤں کے ساتھ اپنے بیٹے کو رخصت کیا، جا بیٹا مولوی بن، عالم بن. پیدائشی ولی، پیدائشی ولی، پیدائشی ولی، پیدائشی ولی عبد القادر جیلانی. اور جامعہ نظامیہ میں کیوں گئے؟ کیوں پڑھنے گئے؟ اور پھر پڑھنے ایسے گئے نا خدا کی قسم. آئے ہائے. حضرت غوث العظم فرماتے ہیں 3-3 4-4 دن کھانا نہیں ملتا تھا، ہم درختوں کے پتے کھا کے گزارے کرتے. وہ حضرت شیخ عبد 11ویں کے لنگر پکانے والوں، 11ویں کی محفلیں سجانے والوں، ایک بچہ آپ دین کے لیے نہیں دے سکتے، غوث پاک سے کیا عقیدت جتاتے ہو؟
غوث پاک کے مشن کو چھوڑ دیا، صرف ایک دیگ پکانا کافی ہو گئی ہے۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے، 9 سال اس دور کے مروجہ علوم پڑھے، 9 سال مڑ کے گھر نہیں گئے، ماشاءاللہ بیٹھ جاؤ، 9 سال ادھر آ جائے، 9 سال واپس گھر نہیں گئے۔ دوسرے ساتھی بھی آگئے، ماشاءاللہ یہ پانی مریدان دے ہتھوں جڑا نا پانی پین دی اپنی چاسی، یہ ماشاءاللہ اوکاڑا سے گاڑی لے کے آئے ہیں۔ اللہ شریعت کی پابندی کرو۔ یہ بچہ بیٹھا ہے، یہ سلسلہ رفاعیہ میں میرا مرید ہے، اور یہ پوری گاڑی آئی ہے، یہ تقریباً 20-25 نوجوان سلسلہ رفاعیہ میں میرا مرید ہے، اکھاڑا کے، ان سے آپ پوچھ لیں۔ جب یہ میرا مرید ہوا، اس نے مجھے کہا جی گھر والے بڑے ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ آپ لے کے ہیں ہمارے گھر۔ میں نے کہا بیٹا شریعت مجھے اجازت دیتی نا تو میں تیری ماں کے سامنے جاتا۔ میری بیوی کا میرے سگے بھائیوں سے پردہ ہے، میں صرف یہ ادھر کھپ نہیں ڈال رہا، میں نے پورے خاندان سے جنگ کی۔ میری بیوی کا میرے سگے بھائیوں سے پردہ ہے، میرے کزن سے پردہ ہے، اور صرف یہ نہیں کہ میں اپنی بیوی سے پردہ کرواتا ہوں۔ آج کل پیروں کا معاملہ ہی کچھ اور ہے، اکثر پیروں کا اپنی زنانی اندر پردے 7 پردیاں بٹھائی ہوئی ہیں کہ آپ کو جناب غیر محرم عورتاں چوڑے ہوئے ہونے۔ میں خود بھی عورتوں سے پردہ کرتا ہوں۔ شریعت کا حیا کرو، شریعت کے اتباع کرو، اسی میں سرخروئی اور سرفرازی۔ تو خیر میں عرض کر رہا تھا دوستو، حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی فرماتے ہیں 9 سال اس دور کے مروجہ علوم پڑھے، پھر 2 سال علم تصوف پڑھا، پھر 25 سال آپ نے ریاستیں کی، 25 سال ریاستیں چلے مراقبے کرنے کے بعد پھر آ کے جامعہ نظامیہ میں فتاوی نویسی کا کام شروع کیا، فتوے دینے شروع کی۔ صبح کی نماز سے لے کے زور تک اس دور کے مروجہ علوم پڑھاتے ہیں، زور سے لے کے عصر تک آپ 7 قرات میں قرآن مجید پڑھاتے ہیں۔ اور غوث پاک فرماتے ہیں، اچھا بڑے مزے کی بات آپ کو عرض کروں، گھر سے خط جاتا غوث پاک نہیں کھولتے تھے کہ شاید کوئی ایسی خبر نہ ہو کہ میری پڑھائی میں حرج ہو۔ 9 سال کے بعد آپ نے سارے خط کھولے، ان میں خط یہ بھی تھا کہ آپ کی والدہ فوت ہو گئی۔ ایک بچہ دین کے راستے پہ ہم نہیں لگا سکتے، اور غوث پاک کے ساتھ ہم اپنی نیازمندی کا اظہار ضرور کرتے ہیں۔ یہ ہمارے خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری، میں قاریان ہند ایک کتاب ہے آپ وہ پڑھیں، خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی ایک صاحبزادی تھی سیدہ زکیہ، انہوں نے 4000 عورتوں کو قرات کے ساتھ قرآن پڑھایا۔ آج جو سجادہ نشین ایک آیت سیدھی نہیں پڑھ سکتا، دعا منگوانے کے لیے بھی اتنی تکلیف نہیں کی، اسے بتاؤ آج بابا فرید کے نام پہ کڑے تو ہم نے پہن لیے، بابا فرید کے نام پہ ہم نے جناب والا وہ گٹوں تک زلفیں تو رکھ لیں، بابا فرید کے نام پہ ہم دمالے تو ڈالتے ہیں، حق فرید یا فرید کے نعرے تو ہم لگاتے ہیں، پر یہ نہیں پتا بابا فرید کون ہے۔ بر صغیر پاک و ہند میں، بر صغیر پاک و ہند میں جو بات کا مخرج ہے، اس فن کے استاد بابا فرید، پورے بر صغیر میں بابا فرید کی چوٹ کا کاری اللہ۔ اس لیے آپ کی خدمت میں عرض ہے، خدا کے لیے اپنے حالات کو سنوارے یار، شریعت کی طرف آئیں۔ 4 دن زندگی کی عیاشی میں گزر جائیں گے، صرف خشک نعرے نہ لگاؤ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے یار۔ موت دیکھو ہمارا سلوک کا عقیدہ پتہ کیا ہے، صبح و شام ہم یہی کہتے ہیں نبی عطا فرماتے ہیں، ہمارا عقیدہ ہے، اور ہم سورۃ الحشر آیت نمبر 7 بڑی ٹکا کے پڑھتے ہیں، وما آتاکم الرسول فخذوہ۔
پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے؟ پڑھتے ہیں. فرمایا میرا نبی جو دے وہ لو. اس کا مطلب ہے میرے نبی دے سکتے ہیں. ہم سورہ توبہ کی آیت نمبر 59 ضرور پڑھتے ہیں. وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ سَيُؤْتِينَ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ. سورہ توبہ کی آیت نمبر 74 ضرور پڑھتے ہیں. وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ. سورہ احزاب کی آیت نمبر 37 ہم ضرور پڑھتے ہیں. اسْتَغْفِرُوا لِلَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ. نبی عطا فرما سکتے ہیں نا. وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ نے تو سارے مسئلے حل کر دیے نا. محبوب جو سائل آپ کی بارگاہ میں آئے خالی نہ جائے. تو سائل کو سوالی بنا کے در رسالت خود رب دکھا رہا ہے. عقیدہ نا حضور عطا فرماتے ہیں. تو کیا ہم نے حضور کی عطا کو لی ہے؟ یہاں جو نعت خان تازی شیو کروا کے آ کے سپیکر پہ چڑھ جائے اور یہ کہے کہ بھر کے جھولی میری میری سرکار نے مسکرا کے کہا اور کیا چاہیے. میں نے کہا جھوٹو، جو نبی نے دیا ہے وہ تم نے لیا ہی نہیں. نبی نے داڑھی نہیں دی، تم نے لی ہے. میرے نبی نے نماز نہیں دی، یہ نبی کے در کی خیرات نہیں ہے نماز. ہم نے یہ خیرات لی ہے. پردہ میرے نبی کے در کی خیرات نہیں ہے، ہم نے لی ہے. کون سی عطا رسول کی تم بات کرتے ہو؟ تازی شیو کرا کے جناب ممبر تے کھلو ویسن جناب یہ تن بھی علی دا تے من بھی علی دا. پڑھ دین کلام کوئی نہیں پڑھ. جیڑا نعت خان داڑی منڈا ایک کلام پڑھے نا تو ہاڑے وچوں کو غیرت مند سنی کھلو بنے جرت کر کے کھڑا ہو جائے. ان کو حیا اور شرم دلایا کرو. کھڑا ہو جائے اسے کہو نعت خان صاحب یہ تن بھی علی دا من بھی علی دا. یہ تن علی دا جی انہوں کو 10 مولا علی دی داڑھی کتنی ہے؟ بات سمجھ نہیں آئی. اور مولا علی کی داڑھی تو اتنی بھری ہوئی تھی کہ پورا سینہ بند ہو جاتا ہے. اتنی بڑی داڑھی تھی. اور یہ تازی شیو کروا کے تن بھی علی دا تے من بھی علی دا. جیڑا نقیب، جیڑا نعت خان، جیڑا خطیب نیڑے نہ ونجے نماز دے. اے دل بھی حسینی ہے، اے جان بھی حسینی ہے. الحمد اپنا ایمان بھی حسینی ہے. میں کہ دل بھی یزیدی ہے، اے جان بھی یزیدی ہے، تن من سارا کچھ یزیدی ہے. حسین والی تو گل ہی کوئی نہیں. تم فرصت میں آسانی میں نماز نہ پڑھ سکو اور میرا مولا حسین اتنے زخم کھا کے بھی کربلا میں سجدہ نہ بھولے. کون سی حسینیت کی بات کرتے ہو؟ کون سے مولا علی کی؟ مولا علی کی تو ایک نماز رہ گئی تو آنسو نہیں رکتے. سمجھ نہیں آئی آپ کو؟ احساس پیدا کرو اپنے اندر. اللہ تاریخ الخمیس میں ایک حدیث موجود ہے. کریم رؤوف الرحیم نبی کے پاس مجوسی ہے. اللہ تعالیٰ کی زندگی میں برکت دے. مجوسی ہیں، آگ کے پجاری ہے، خدا کو نہیں مانتے، آگ کے پجاری. حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. بڑی بڑی مونچھیں رکھی ہوئی، داڑھی ساری. میرے کریم رؤوف الرحیم نبی نے چہرہ پھیر لیا. یار جس سے میرا نبی چہرہ پھیر لے قیامت نہیں ہے، قیامت پہ قیامت. میرے نبی نے چہرہ پھیر لیا. صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ چہرہ کیوں پھیرا؟ فرمایا ان کی چہرے پہ داڑھی نہیں. یا رسول اللہ مجوسی ہیں، آگ کے پجاری ہیں، خدا کو مانتے ہی نہیں، داڑھی رکھیں تو کیا ثواب ہے، نہ رکھیں تو کیا گناہ. میرے نبی نے فرمایا نہ، میرے رب نے مجھے داڑھی رکھنے کا حکم دیا. وہ جو آگ کے پجاری ہیں میرے نبی کے غلاموں، اللہ تعالیٰ تمہاری زندگی کے ایک ایک لمحے میں کروڑوں برکتیں دے. احساس دلا رہا ہوں آپ کو، کوئی زندگی کا پتہ نہیں کس موڑ پہ ختم ہو جائے. خدا کی قسم مجوسی ہیں، آگ کے پجاری ہیں، خدا کو مانتے ہی نہیں ہیں. ان کے چہرے پہ داڑیاں نہیں ہیں تو میرے نبی غضبناک ہو گئے اور میرے نبی نے چہرہ تک پھیر لیا. ہم تو غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے کے دعوے کرتے ہیں. اور اگر آج ہی جنازہ اٹھ جائے، کل قبر میں جناب والا سرکار ہم سے چہرہ پھیرنے کون بچائے گا؟ کون پرسان حال ہوگا؟ سرکار کہیں گے حیا نہیں آتا، ساری زندگی میری غلامی کے دعوے کرتا اور میری سنت کو گندیوں نالیوں میں رلاتا رہا. اپنے ایمان سے بتاؤ اگر سرکار نے چہرہ پھیر لیا کون پوچھے گا، کون سنبھالے گا؟
اس لیے احساس دلانے کے لیے کہہ رہا ہوں جو صرف اپنے نبی کو راضی کرنے کے لیے کہ میرا نبی مجھ سے خوش ہو جائے، میرا نبی مجھ سے راضی ہو جائے، میرا نبی میرے لیے ہاتھ اٹھا دے، میرا نبی مجھے دیکھ کے مسکرا دے، جو صرف اپنے نبی کو خوش کرنے کے لیے کہ کائنات ادھر کی ادھر ہو جائے، زمین پھٹ جائے، آسمان گر پڑے، میں نے اپنے نبی کو راضی کرنا ہے، جو اپنے نبی کو راضی کرنے کے لیے چہرے پہ حضور کی سنت سجائے وہ کھڑا ہو جائے کہ میں نے صرف اپنے نبی کو راضی کرنا ہے اس لیے میں حضور کی سنت چہرے پہ سجائے وہ کھڑا ہو جائے۔ جو صرف اپنے نبی کو راضی کرنے کے لیے چہرے پہ حضور کی سنت سجائے وہ کھڑو، اس طرح جذبات میں نہیں کھڑو نا، جو اپنے نبی کو راضی کرنے کے لیے چہرے پہ سنت سجائے وہ کھڑو۔ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، تشریف رکھیے، تشریف رکھیے۔ اور آپ میرے سامنے کھڑے نہیں ہوئے، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، آپ مصطفیٰ کریم کے سامنے کھڑے ہوئے، میرے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، نبی جانوں سے بھی زیادہ قریب، مجھ سے بھی زیادہ میرے مصطفیٰ آپ کو دیکھ رہے ہیں کہ میرے غلام میری سنت کی پہرےداری اور چوکیداری کے لیے کھڑے ہوئے۔ لیہ میں ایک جگہ خطاب کر رہا تھا، ادھر توجہ سے سننا، وہاں ایک بہت بڑا بدماش تھا، اپنے علاقے کا سردار تھا، بڑی بڑی مونچھیں رکھی ہوئی اور کڑے پہنے ہوئے اور مندریوں کو 5-6 اس نے پہنی ہوئی تھی۔ اسی طرح سٹیج پہ وہ بیٹھا تھا، تو میں نے تھوڑا، اللہ تعالیٰ نے توفیق دی، ہمت دی، کرم فرمایا، فضل فرمایا، میں ڈائریکٹ ہو گیا اس کو۔ میں نے کہا محترم یہ جو آپ نے کڑے پہنے ہوئے ہیں شرن حرام ہے، ہمارے نوجوانوں کی سمجھ نہیں آتی ہے، کڑ پہنو کدھر سے ہے؟ شہباز قلندر کے مزار سے لگ کے، خدا کی قسم اگر یہ کڑا گنبد خضرا سے بھی لگ کے آئے نا تب بھی حرام ہے، کیونکہ میرے مصطفیٰ نے حرام کیا ہے۔ یہ کون شیطان آپ کو پڑھاتا رہتا ہے؟ لوہا، تانبا، پتل، سونا مرد پہ حرام ہے، چاندی 4.5 ماشے، اس کے علاوہ بھی حرام ہے۔ چاندی صرف 4.5 ماشے کی ایک انگوٹھی، اور 4.5 ماشے میں بھی آپ 2-4 انگوٹھیاں نہیں بنا سکتے، اس سے بھی فقہاء اسلام نے منع کیا کیونکہ یہ زیور کی صورت بن جاتی ہے۔ 4.5 ماشے کی ایک انگوٹھی پہن سکتے، اس کے علاوہ اجازت نہیں۔ یہاں کڑے پہنے، عجیب تماشا۔ حضرت ثعلبہ حضور کی بارگاہ میں صحابی رسول آگئے، آپ نے لوہے کی انگوٹھی پہنی ہوئی، حضور نے چہرہ پھیر لیا، فرمایا میں تیرے جسم پہ جو ہے وہ جہنمیوں کا لباس دیکھ رہا ہوں، وہ اتار کے پہن گیا۔ اگلے دن آئے تانبے کی انگوٹھی پہنی، حضور نے فرمایا میں تیرے جسم پہ بتوں کی جناب والا لباس دیکھ رہا ہوں، وہ اتار کے۔ یا رسول اللہ مجھے شوق ہے انگوٹھی پہننے کی، میں کون سی پہنوں؟ میرے نبی نے فرمایا چاندی پہنو، اور وہ بھی ایک مسقال، 4.5 ماشے سے بھی کم، وہ پہن سکتے ہو۔ مجھے سمجھ نہیں آتی، خدا کی قسم صحابی کے سلام کا جواب مصطفیٰ نے نہیں دیا، جس نے تانبے اور لوہے کی انگوٹھی پہنی ہوئی تھی اس کا جواب میرے مصطفیٰ نے سلام کا نہیں دیا۔ یہ کون سا ملنگ ہے جو 10 انگوٹھیاں پہنے اور پھر کہے کہ میں ادھر سے سلام، میں تو جناب روزانہ حضور سے کلام کرتا ہوں، یہ لانتی جھوٹ بولتا ہے، بکواس کرتا ہے، شریعت کا مذاق اڑاتا ہے۔ صحابی کو میرے نبی نے جواب نہیں دیا سلام کا، یہ کون سا تلنگا ملنگا ہے جو کڑے بھی پہنے، 6 انگوٹھیاں پہنے، پھر کہ مجھے نبی پاک کی کچہری حاصل ہے، اور نماز ایک نہیں پڑھنی۔ اور جی نماز حضرت صاحب کو نہیں پڑھ دے، آخر جی نماز حضرت صاحب مدینے پڑھ دیں، تو روٹی مریدوں نے گھروں لکڑی ہے، نماز مدینے پڑھ دیں، روٹی مریدوں نے گھروں کھانی، اے جے پیر لمحہ پاک کو دی تشریف کٹو، تشریف سمجھ آدھیں جی تشریف رکھو جڑی رکھی ہوئی ہوئی تشریف ہوندی، سمجھ آئیے نا؟ بالکل ایسے پیروں کے ساتھ کوئی ہمدردی نہیں ہونی چاہیے جو نبی پاک کی شریعت کا حیا نہ کرے۔ اللہ عرض کر رہا تھا میرے نوجوان ساتھیوں، خدا کی قسم کچھ بھی نہیں ہوتا یار۔ میں کینیڈا خطاب کرنے گیا ہوں، میں ناروے خطاب کرنے گیا ہوں، میں 2 دفعہ ساؤتھ افریقہ خطاب کرنے گیا ہوں، میں نے 36 خطابات دبئی، ابوظہبی، شارجہ میں کیے ہیں 2011 میں بنگلہ دیش خطاب کرنے گیا ہوں، اور بڑے مزے کی آپ کو بات بتاؤں، 16 سالوں میں کوئی بندہ میری کوئی تصویر نکال دے جو جناب والا سفید امامہ اور سفید لباس کے بغیر ہو۔
یہاں میں نے بڑے بڑے خطیبوں کو دیکھا ہے ایئرپورٹ پہ بھی ٹوپی پہن کے جاتے ہیں، جب ایئرپورٹ میں داخل ہوتے ہیں ٹوپی بھی ولیٹی جیب تو سونی سینڈ کٹ کے جناب اندر وڑیا۔ یقین جانو میں زندگی حالانکہ تب پاکستان تر روزانہ کدی سکھر جا رہے ہیں، کدی کوئٹہ جا رہے ہیں، کدی کراچی جا رہے ہیں، روزانہ جناب ہر ہفتے 2 چکر ایئرپورٹ لازمی لگ دیں، لیکن میں باہر کے ممالک میں بھی گیا ہوں نا، ساؤتھ افریقہ گیا ہوں، ناروے گیا ہوں، کینیڈا گیا ہوں، جناب والا UAE گیا ہوں، بنگلہ دیش گیا ہوں، میں نے ایئرپورٹ میں بھی اپنا امامہ نہیں اتارا۔ یقین جائے، اور میں ایمانداری آپ کو بات بتاتا ہوں، جب میں ایئرپورٹ میں داخل ہوتا ہوں نا، لوگ یوں گردنیں اٹھا اٹھا کے دیکھتے ہیں، بھئی یہ کون آ گیا؟ اس وقت بڑا عجیب سے نہیں فیل ہوتا۔ اچھا وہ سکینر مشین سے گزارتے ہیں نا، سارے گزر جاتے ہیں، میں چونکہ امامہ باندھا ہوتا ہے مجھے سائیڈ پہ کھڑا کر دیتے ہیں، وہ ڈیڈکٹر لے آتے ہیں اوپر جوں لگاتے ہیں، سمجھ کوئی نہیں آئی پانے۔ اب ذرا توجہ کرنا، میں ایک بات کرنے لگا، جب وہ یوں گھماتے ہیں نا، اب سارے لوگ مجھے دیکھ رہے ہوتے ہیں، بھئی مولوی سائیڈ پہ کھلوتا اور جناب ہے ویکھو جی امام میں تو ڈیڈکٹر لگ رہا ہے، ساری قوم گزر گئی ہے سکینر مشین چوں، میں وکھرا کھلوتا، سبھی مجھے دیکھ رہے ہیں اور میں آنکھیں بند کر کے مدینے کی طرف دیکھ رہا ہوں اور یہ سوچتا ہوں کہ میرا محبوب نبی کتنا خوش ہو رہا ہوگا کہ میرا غلام میری سنت کے حیا کے لیے الگ کھڑا ہے اور میری سنت کا کس طرح پہرا دے رہا۔ آج بھی اس محمدی حلیے کا روب ہے خدا کی، وہ ہماری شکل کی وجہ سے لوگ ہماری عزت کرتے ہیں۔ میں ڈربن سے خطاب کر کے جوہانسبرگ کی طرف آ رہا تھا، ساؤتھ افریقہ، وہاں سے بائی روڈ 12.5 گھنٹے کا سفر ہے۔ اسی حلیے میں ایک جگہ مغرب کی نماز کے وقت کو میں نے ساتھیوں کا یار گاڑی روکے مغرب کی نماز پڑھنی، آپ خدا پہ یقین کریں میں اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، واللہ باللہ تعالیٰ سچ آپ کو بتاتا ہوں، میں اسی طرح نیچے اترا گاڑی سے اور واش روم کی طرف وضو کے لیے گیا، وہاں جوائنٹ سسٹم ہے، اور تو مردوں کا عجیب ہی سلسلہ ہے وہاں پہ، ان کے لباس بھی یہاں تک وہ شارٹ سے وہ کچھا نما جناب و ٹائٹس وغیرہ اور بالکل ننگی وہ عورتیں نظر آتی ہیں۔ خدا پہ یقین رکھیں میں اسی حالت میں جب سامنے گیا نا، ایک نوجوان جناب والا کو انگریز لڑکی نوجوان وہ اندر سے واش روم سے نکلی، یکدم میں اس کے یوں سامنے آیا نا، یہ میرا امامہ، یہی میرا سفید لباس، سیم اسی حلیے میں، جو ہی میں سامنے ہوا نا، آپ خدا پہ یقین رکھیں، اسے نہیں پتہ یہ مولوی ہے، یہ کون ہے، یہ پیر ہے، یہ جناب والا فقیر ہے، یہ مولوی ہے، یہ کون ہے، کدھر سے آیا ہے، کس ملک سے تعلق رکھتا ہے، تب مبلغ ہے، یہ خطیب ہے، یہ نقیب ہے، کون ہے، اس کو یہ پتہ ہی نہیں، صرف جو ہی اس کی مجھ پہ نظر پڑی نا، فوراً اس نے یوں ہاتھ کی اور مجھے کہتی سوری۔ بات آپ کو سمجھ نہیں آئی، ایک انگریز عورت کو میرا حلیہ دیکھ کے اتنا حیا آیا کہ وہ شرم سے سکڑ گئی، سمجھ کوئی نہیں آئی۔ او مسلمانوں، تہذیب رسول کو اپناؤ، تمدن رسول کو اپناؤ، اسوہ رسول کو اپناؤ، سیرت الرسول کو اپناؤ۔ خدا کی قسم یہ محمدی حلیہ سے ہے کہ آج بھی انگریز دیکھ کے اس پہ اتنا روب طاری ہوتا ہے، اسے احساس ہو جاتا ہے کہ میں ننگا پھر رہا ہوں لباس میں یہ لوگ، حالانکہ وہ تو مجھے جانتی نہیں، صرف اس حلیے میں وہ دیکھ کے اتنا حیا کر گیا۔ تو خدا کے لیے بدلو اپنے آپ۔ ہمارے ہاں کیا ہے جناب، گھر میں نحوست بے برکتی، نہ ہم نے نماز پڑھنی ہے، نہ ہم نے گھر میں تلاوت کرنی ہے، نہ جناب والا ہم نے کوئی روزہ رکھنا ہے، نہ ہم نے کوئی گھر میں درود و سلام، کیبلیں لگی ہوئی ہیں، ڈرامے چل رہے ہیں، گانے چل رہے ہیں، نحوست بے برکتی بے برکتی۔ پھر جب دائیں بائیں سے نحوست ٹپکتی ہے نا، پھر 2 نمبر پیروں کی طرف بھاگتے، 1 نمبر کو تے جانا ہی نہیں، 1 نمبر والا پوچھی نماز پڑھ دیو کھرکنا شروع کر دے ساتھ، انجی گل کو حرام حلال دی تمیز ہے، چپ، ایسا ہی ہے۔ 2 نمبر پیر کی طرف بھاگیں گے جو ہمیں شریعت کا نہ کہے، بس چھوٹا سا تعویذ لکھ دے،
کیسی قوم کی عقل ماری گئی. پیر کے اتنے سارے تعویذ میں خود بھی لکھتا ہوں، میں تعویذ کا انکار نہیں کر رہا، لیکن احساس دلانے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ پیر صاحب کا اتنا چھوٹا سا تعویذ، اس پہ اتنی اندھی عقیدت ہے کہ یہ تعویذ میری تقدیر بدل دے گا. تو جو 1400 سال پہلے قرآن کی صورت میں اتنا بڑا تعویذ رب نے دیا، اس کو کبھی کھول کے پڑھا ہے ہم نے؟ اس کو کبھی کھول کے پڑھا ہے؟ گھر کے ماحول بدلو، خدا کے لیے بدلو. میرے گھر میں کوئی کیبل نہیں ہے، جیو اور مرو کوئی میرے گھر نہیں. صرف بچے اور بچیوں کی اصلاح کے لیے میں نے چھوٹی سی وہ ڈش، وہ بھی دعوت اسلامی والوں کو میں نے کہا، انہوں نے لگا دی. مدنی چینل میرے گھر میں چل رہا ہے، اس کے علاوہ کوئی تماشا نہیں میرے گھر، کوئی کیبل. اور میری سب سے چھوٹی بچی جو ہے نا، اس کی 7.5 سال عمر ہے، 7.5 سال. الحمدللہ رب العالمین کہ وہ بھی 5 وقت پابندی سے نماز پڑھتی ہے. گھر میں ماحول رکھو شریعت کا. برکت کیسی نہیں ہوتی؟ برکت کو ہم گھر میں گھسنے ہی نہیں دیتے، رستے سارے خود بند کیے ہوئے ہیں. پھر کہتے ہیں مصیبت ہے جی، بلا ہے جی، کوئی جن آ گیا پیر صاحب. میں کہا جی تہاڈے تو بڑے جن کون ہے؟ تو صاحب کو جن نہ تساں قرآن دی تلاوت کرنی ہے، نہ درود شریف پڑھنا جی، نہ توبہ استغفار، نہ حرام حلال دی تمیز. گھر دے وچ نحوست ہی نحوست. ساڈے تو بڑا جن اور بلا کون ہے؟ اساں آپ بلاواں بنے ہوئے. تو شریعت کی اتباع کی طرف، شریعت کا حیا اور شریعت کا احیاء کرو. اور یہاں ماشاءاللہ درس و تدریس کا ایک ماحول ہے. قرآن مجید، آج قرآن مجید ہمیں پکار پکار کے ہم سے اپنے حقوق مانگ رہا ہے. ہر باپ کہتا ہے میرا حق، بیٹا کہتا ہے میرا حق، پڑوسی کہتا ہے میرا حق، پاکستانی کہتا ہے سٹیٹ میرا حق نہیں دیتی. میں نے کہا اپنا حق مانگتے ہو، قرآن کی بھی تو صدا سنو، وہ بھی تو اپنا حق مانگ رہا ہے. قرآن کا حق دو نا. پھر گھر میں دیکھو باہر کیسے آتی ہے. قرآن کے حقوق پتہ ہے کتنے مسلمان پہ؟ اچھا میں نے آیت کچھ اور پڑھی ہے، بیان کچھ اور کرنا تھا. تو میں سمجھتا ہوں یہ علماء اور یہ بزرگ، ان کی کوئی ایسی برکت ہوئی ہے کہ وہ بس اصلاح کی طرف معاملات چل پڑے. قرآن مجید کے 5 حقوق ہیں ہر مسلمان. کتنے؟ اونچا بولیں. 5. سب سے پہلا حق کیا ہے؟ ایمان اور تعظیم. ایمان لو، اس کی تعظیم کرو. دوسرا تلاوت و ترتیل، تلاوت کرو ترتیل کے ساتھ، تجوید کے ساتھ. تیسرا تذکر و تدبر، غور و فکر کرو کہ قرآن ہم سے ڈیمانڈ کیا کرتا ہے. چوتھا اقامت حکم، جو سمجھ آئیے اس پہ عمل کرو. 5واں تبلیغ و تبیین، قرآن کی اس پیغام کو عام کرو، لوگوں تک پہنچاؤ. یہ شیوہ پیغمبری ہے. اور میں آپ کو عرض کروں، کبھی میں سوچتا ہوں کہ اپنے عنوان کی طرف آ جاؤں جو تعظیم رسالت کے حوالے سے میں نے بیان کرنا تھا. کبھی کہتا ہوں حضرت نے مدرسے کے حوالے سے حکم دے دیا تو قرآن مجید کے حقوق بیان کروں. کبھی دل کرتا ہے کہ عظیم فرض نماز کو تھوڑا ڈسکس کر دوں، 2-4 آیتیں آپ کو سنا دوں تاکہ اس نماز کے ساتھ جڑیں گے. میں نے ویسے ایک چیز نوٹ کی ہے، جو بندہ نماز سے جڑ جاتا ہے نا، وہ قرآن سے بھی جڑ جاتا ہے، وہ مسجد سے بھی جڑ جاتا ہے، وہ علماء اہل سنت سے بھی جڑ جاتا ہے. یہ نماز کوئی ایسی برکت والی چیز ہے. تو اگر آپ حضرات اجازت دیں تو میں نماز کے حوالے سے چند گزارشات کر دوں. بابا فرید کا واقعہ ضرور پڑھیں. تو بابا فرید واقعی پڑھ رہے ہیں اور میں کیا پڑھ رہے ہیں؟ یہی تو سنا رہے ہیں کہ بابا فرید کیڑی رحمت. تو سامعین عزیز شام، نماز کے حوالے سے میں ایک حدیث پاک سنا دوں اگر آپ کی اجازت ہے. بخاری اور مسلم شریف کی حدیث. کریم رؤوف الرحیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا من حافظ علیہا کانت لہ نورا و برہانا و نجات یوم القیامہ. فرمایا جو مسلمان مرد